بسم اللہ الرحمن الرحیم. RFI ٹاک کے ساتھ میں ہوں نصرت مرزا. آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کامیابی حاصل کی ہے, کوئی 312 سے 315 ووٹ حاصل کر لیے ہیں. پھر جو کانگریس ہے اس میں بھی, ہاؤس آف کامن ہے, اس میں بھی انہوں نے برتری حاصل ہو گئی ہے ان پارٹی کی, اور ساتھ ساتھ میں سینٹ میں بھی. تو اس سے ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت پاورفل, پہلے ہی جو اس ملک کا جو سربراہ ہوتا ہے امریکا کا, وہ ویسے ہی دنیا کا نمبر 1 پاورفل مین کو مانا جاتا ہے. اور اس لینڈ سلائڈ وکٹری کے ساتھ میں جبکہ تینوں ایوانوں کے اندر اس کی جو ہے وہ موجود ہے, تو وہ ایک یعنی بہت ہی عجیب بات ہے, اور اس میں خطرات بھی ہیں اور اس کے اندر امکانات بھی ہیں. تو وہ دیکھنا پڑے گا. اب اس وقت ہم جو آج جو موضوع پہ جس پہ گفتگو کریں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو کامیابی سے امریکہ کی پالیسیز میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے, یا تبدیلی آ سکتی بھی یا نہیں آ سکتی ہے. تو ہمارے ساتھ میں پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد شیخ صاحب, جو کہ ڈین ہیں زیبس کے, جو کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ میں جو ہے وہ اس میں وہ ڈین ہیں سوشل سائنسز کے, وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں. سابق سفیر سید حسن حبیب صاحب ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں, اور پروفیسر ڈاکٹر عابد شیروانی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ میں وہ آڈیو لنک پر ہیں, ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. تو ناظرین کرام, اس کے بعد میں نے تینوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنا پہلا سوال پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد شیخ صاحب سے کرنا چاہتا ہوں. جی بہت شکریہ مرزا صاحب. اچھا ہے کیونکہ امریکی صدر کا جو منتخب ہونا ہے یا امریکی صدر کا جو ایکشنز ہیں وہ پوری دنیا پر افیکٹ کرتے ہیں. ابھی ہم چاہیں جتنا بھی کہیں کہ جی چائنا, رشیا یا باقی جو بیرکس کی چیزیں آ رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود امریکہ کی ایک ہیجمنی ہے دنیا میں, پولیٹیکل سسٹم ہے, اکنامک سسٹم ہے, چاہے وہ IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, وہ انہی کے اشاروں پر یہ کام ہوتے ہیں. بلکہ پوری دنیا میں جو اس وقت ہلچل ہے اس کے اندر امریکہ کی پالیسیاں اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اچھا, ٹرمپ کا اس دفعہ جو الیکٹ ہو کر آنا, یہ دیکھیں سویپنگ میجورٹی سے, وہ جو آپ نے بات کی کہ 295 مل گئے ہیں, کہ ایک طرف پاپولر ووٹ ہوتا تھا اور ایک طرف جو پاپولر بھی جیتا, وہ پاپولر ووٹ میں بھی جیتا اور الیکٹرل ووٹ میں بھی جیتا. 8 کروڑ 19 لاکھ کے قریب ووٹ ملے اسے. تو مطلب 50 لاکھ ووٹ زیادہ ملنا, اس کا مطلب بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ایک ووٹر نے ووٹ ڈالا. یہ نہیں تھا کہ کوئی کنفیوژن تھا, اور جس کو ہم کہتے ہیں نا انجینئر, جیسے وہاں بھی انجینئر ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں ہوتے ہیں, ان کے یہاں بھی ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑی تھی کہ پاپولر ووٹ بھی, الیکٹرل ووٹ بھی جیتا, اور وہ جس طرح آپ نے کہا سوئنگ اسٹیٹ سے تو بالکل کلیئرلی ایک ووٹ دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ اس بہت بڑا اسٹرانگ پوزیشن میں آئے گا, جو آپ نے کہا نا کہ امریکہ کے اندر کی. تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کی جو عوام ہے وہ زیادہ تعداد میں اس کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن یہ کھڑے ہونے کا مطلب یہ کہ وہ ان کی کچھ امیدیں بھی ہیں, ان کی کچھ جو ہے وہ بائیڈن سے یا ڈیموکریٹ سے جو کیا کہتے ہیں کہ اس کی جو انورڈ لوکنگ پالیسی ہے وہ بہت زبردست ہے بھائی. جی اگر اس کو دیکھیں تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم چائنا کے بڑھتے ہوئے قدم اس طرح روک سکتے ہیں کہ ہم اپنے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, چھوٹے چھوٹے کارخانے ہم لگائیں ہیں, تاکہ ان کی 40% بے روزگاری ہے. یعنی 60% ان کے یہاں روزگار ہے, اور 40% وہ جو پالیسی وہ دے رہا ہے وہ بہت زبردست ہے, کہ میں امریکہ فرسٹ, اور پھر اپنے بچوں کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کارخانے لگیں گے ان کو جاب ملے گا. جی تو بالکل اس وقت اگر آپ دیکھیں نا کہ جب ورلڈ وار 2 کے بعد جب برطانیہ پیچھے گیا ہے اور امریکہ نے اس کی ریپلیسمنٹ کی ہے, مطلب کیپٹن ولاک کا لیڈر جب امریکہ بنا تو اس نے ساری برطانیہ کی پالیسیاں اڈاپٹ کی. یعنی برطانیہ جس طرح کلونائز کرتا تھا, فوجیں بھیجتا تھا, امریکہ نے کہا ڈائریکٹلی نہیں بھیجی, انڈائریکٹلی بھیجی. اور وہاں جس طرح پورا کوریا کی جنگ ہو, یہ جنگ ہو, سب کچھ ہے. تو پچھلے یہ جو سارے اس عرصے میں امریکہ نے اس کا فائدہ بھی لیا کہ جو کہتے ہیں ویپن اکانومی کے تھرو, باقی ساری چیزوں کے تھرو. لیکن اس نے یہ امپیکٹ ڈالا کہ امریکہ افغانستان کی جنگ جس طرح ہم لے لیں کہ 900 بلین کا جو لاس ہوا ہے, اس نے امریکہ کی اکانومی کو ہلا کے رکھ دیا, مطلب بہت بڑا لاس ہوا. تو اس کا جو امریکہ کی انٹرنل پالیسی ہے اس پر یہ امپیکٹ آیا کہ امریکہ کا پیسہ لگتا رہا, چائنا اس دوران اپنے آپ کو اسٹرانگ کرتا رہا اکنامکلی. اب امریکہ کے اندر یہ فیلنگ ہے کہ یار ہم نے اپنے آپ کو جنگوں میں الجھا کے بالکل ہمارا وہی حال نہ ہو جائے جو سوویت یونین کا ہوا. یہ ریئلائزیشن جو ہے بہت. نہیں, ایک اور بات بھی آپ نے اچھی بات نکالی, یہ بات تو کیونکہ جب یہ بیسیکلی تو جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ تو نہیں چاہتی تھی کہ یہ جیتے, کیونکہ بہت سی باتوں میں ان سے ان کا مقابلہ بھی کر لیتا ہے, ان کی پالیسی خراب بھی جاتا ہے, اپنی سے رکھتا ہے کچھ نہ کچھ. تو ان کا ملٹری کمپلیکس کا ہمارا یہ خیال تھا کہ اس کا ساتھ نہیں دے گی, اور اس کے لیے یس وومن چاہیے تھی, تو وہ بہت اچھی تھی ان کے لیے.
تو لیکن وہ بھی اس بات سے ڈرے کہ وائٹ اسٹیٹ نے دھمکی دے دی تھی کہ اگر آپ نے یہ کیا تو سول وار کر دیں گے ہم. جی آگے. جی بالکل بہتر کہ مرزا صاحب اس میں دو چیزیں ہیں. دیکھیں ایک تو ظاہر بات ایک اسٹیبلشمنٹ ایک کنزرویٹو ادارہ ہوتی ہے دنیا میں, ہمارے ملک میں ہو جو بھی ہو کہیں دنیا کے ممالک میں اکثر کنزرویٹو ادارہ ہے کہ وہ سسٹم میں بہت بڑی ہل جل نہیں چاہتے, لیکن جو بزنس کمیونٹی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ چیزیں آگے کی طرف بڑھیں. اب اس کے اندر ان کا جو سارا ایشو تھا وہ یہی ایشو تھا کہ جی جو چائنا کو ٹیکس ریلیکسیشنس ملی, یہ سب کچھ ملی, تو امریکہ کی جو وہ جو کہتے ہیں نا کہ بزنس امپائرز ہیں, کیونکہ اب ٹرمپ خود بہت بڑا بزنس مین ہے, بلینر اور ٹریلینر ہے, وہ تو امریکہ کی بہت بڑی اکانومی کو ریپرزینٹ کرتا ہے ساری اس چیز کو. تو ان کا یہی خیال تھا کہ اگر ہم اس وار اکانومی کے اندر انوالو رہے تو ہمارا جو یہ جو فری ٹریڈ کا جو معاملہ سارا چلا تھا, ہم نے کہا تھا نیو لبرل اکانومی کے اندر 79 کے بعد, اس کے نتیجے میں امریکہ کی جو ٹریڈ بیلنس ہے وہ بالکل ڈسٹرب ہے پورا چائنا کے ساتھ جس طرح کے صورت ہے, بہت زیادہ چائنا کے حق میں, بہت کے حق میں. ان کا یہ خیال تھا کہ بھائی ٹرمپ جیسا ایک مضبوط آدمی چاہیے جو کہ بیلنس کو دوسرے طریقے سے ریزالو کرے. اچھا یہ اینگل نیا اینگل ہے آپ کا. ایک اور دوسرا یہ کہ امریکہ جو ٹرمپ کا خیال ہے کہ جی کب تک ہم یورپ کو ڈیفینڈ کریں گے, پیسے دیں ہمیں, ہر بات میں پیسے مانگتا ہے, پیسے مانگتا ہے. تو ان کا خیال ہے کہ جی یورپ خود جب اس ساری چیزوں میں اپنا کما رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, تو ہمارا کیوں نقصان ہو رہا ہے. تو ہمیں الٹیمیٹلی ہم نہیں کریں گے, یہ تو پھر رشیا کے فیور میں چلے جاتی ہے بات. جی نہیں, لیکن اب رشیا کے فیور میں جانے کے علاوہ اس میں دیکھنا پڑے گا نا کہ آپ دیکھیں نا کہ نیو لبرل اکانومی آنے کے بعد امریکہ نے تو اپنی اکانومی کو بہت چینج کیا. جی آپ کو یاد ہوگا کہ جب بارک اوباما نے ایک وہ ہیلتھ کی پالیسی انٹروڈیوس کرائی تھی, جی تو ٹرمپ نے آ کے واپس کر دیا کہ کیونکہ اس کا فائدہ جو ہے وہ کالوں کو ہوتا ہے, امیگریشنس کو ہوتا ہے, ان کو ہوتا ہے, ہمارے لوگوں کی تو آبادی کم ہے, تو پھر ہم کیوں پیسہ ان پہ لگائیں. یورپ نے ابھی تک اس طرح کی میجر چینجز نہیں کی. ان کا جو ابھی تک ویلفیئر اکانومی والا جو ماڈل ہے وہ چل رہا ہے. تو ٹرمپ کا خیال ہے کہ آپ نے جب فری اکانومی کرنی ہے تو آپ یہ سب چیزیں بھی ختم کریں, یہ چیزیں ختم کریں اور اس کے لیے اپنے ڈیفینس پہ لگائیں. جبکہ یورپ کے اندر ایک ظاہر بات ہے ہسٹوریکل ایک پولیٹیکل فورسز کا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ 68 کی موومنٹ ہو, عرب وہ جو ہے پیرس کمیون ہو, تو یورپ کو ایک فیل یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر اس سے بالکل ہٹ گئے تو پھر ہمارے لیے مسائل دوسرے ہوں گے. لیکن اب ٹرمپ جو ہے وہ چاہے گا کہ یہ چیزیں بھی ریورس ہو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ یورپ کو چھوڑنے کا متحمل ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. دیکھیں یورپ کو چھوڑنے کا متحمل اس طرح سے نہیں ہو سکتا, کیونکہ بہرحال امریکہ کی جو ایک بہت بڑی جو ریسرچ ہے, بہت بڑی چیزیں وہ یورپ سے آتی ہے نا. یورپ کی منڈی بھی اس کے پاس ہے ایک, اور اگر جو ہے سوویت یونین جو پرانا تھا وہ جس کی جو پرانی جو کالونیز تھی جس کو ہم بالٹک اسٹیٹ کہتے ہیں, وہ سارا تو وہی چیزیں ہیں نا کہ جو آج یوکرین والا معاملہ چل رہا ہے, تو پھر تو نان اسٹاپ. اچھا آپ یوکرین کی بات کی تو یوکرین کی جنگ تو لگتا ہے بند نہیں ہو جائے گی اب؟ مطلب یہ ہے کہ کچھ نہیں کہ وہی آدمی ہے نا جس نے جو افغانستان سے نکالا جس نے. جی اب دیکھیں اس میں پھر جب آپ دیکھیں کہ 91 میں جب سوویت یونین کا ڈبیکل ہوا, جب خاتمہ ہوا, تو ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ معاملہ طے ہوا تھا نا کہ جی سوویت یونین کہاں تک رکے گا, اس کو توڑا انہوں نے معاہدوں کو انہوں نے بریچ کیا, امریکہ نے بریچ کیا. تو اب میرا خیال میں ٹرمپ ہو سکتا ہے کہ ان معاملات کو دوبارہ ریوائیو کرے اور کہے کہ جی ٹھیک ہے یورپ کی ہم ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, تاکہ وہ جو پیسفل ریزولیشن والا معاملہ ہے نا وہ نہیں. مطلب آپ اس کا کیا مطلب ہے, آپ کا خیال یہ ہے کہ یوکرین کی جنگ بند ہو جائے گی؟ نہیں جی ہم یوکرین کی جنگ کمپلیٹلی اگر بند نہ ہو تو کم از کم انٹینسٹی نہیں بچے گی. اگر وہ انٹینسٹی نہیں بچے گی تو پھر بات ختم ہو گئی. جی یوکرین میں دم ہی نہیں ہے, سا ہی نہیں ہے. جی بالکل. تو وہ میرا خیال ہے امریکہ چاہے گا کہ معاملات, کیونکہ ظاہری بات ہے جب اس الجھے میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یورپ میں بھی انسرٹنٹی رہے گی, رشیا کو, کیونکہ نہ تو یہ جنگ رشیا خود کھل کے لڑنا چاہتا ہے, نہ جو ہے یورپ کھل کے سامنے. صاحب اس دفعہ رشیا نے تو بڑی اچھی پلاننگ کی ہے. اگر انہوں نے خیال یہ تھا کہ رشیا کو ہم لمبا کھینچ کے مار دیں گے, تو رشیا نے بھی ایسی پلاننگ کر لی. جی بالکل وہی نا. وہ اس دفعہ تو رشیا تو ان سے نمبر لے گیا. جی تو دیکھیں نا پورے اس وقت آپ دیکھیں یوکرین کی جنگ کی وجہ سے فوڈ پرائسز اور ساری چیزوں نے دنیا کو جو ڈسٹرب کیا, پورا یورپ خود ڈسٹرب ہوا, پیٹرول کا گیس کا الگ ہوا. تو اب اس کا مطلب ہے تھکا ہوا یورپ بھی ہے, تھکا ہوا یورپ بھی ہے. لیکن نہیں, وہ کیا ہو رہا ہے, انڈیا سے لیتے ہیں, انڈیا کو رشیا تیل دیتا ہے,
وہاں سے یہ لوگ اپنا مارک اپ لگا کر یورپ کو دے دیتے ہیں. لیکن وہ کاسٹ بڑھ رہی ہے نا, کاسٹ بڑھی ہے, ٹائم کنزپشن بڑھ ہاں رہا ہے, لمبا راستہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ یورپ کی اپنی اکانومی پہ آیا نا, کہ بہت آیا. آپ اس طرح وہ بلکہ جرمنی اٹلی والے تو بہت پریشان ہو گئے پریشان ہیں. اور وہ دیکھیں نا, اس میں پورے یورپ کا ایک اسٹینڈ تھا بھی نہیں. فرانس تو بہت حد تک یہ چاہتا تھا کہ یہ جنگ رکے, اس کا وزٹ بھی ہوا, آپ کو یاد ہے فرانس کے صدر نے بہت سارے دورے بھی کیے. ان کا تو یہ انٹرسٹ تھا کہ کسی بھی طرح سے یہ چیز, اس میں انگلینڈ کا بڑا نیگیٹو رول تھا. جو ابھی بھی نہیں تو ان کا جو پرائم منسٹر تھے, جو پرانے جو نہیں, مطلب یہ نہیں ہے ان کا, تو ان کا 500 سالہ پرانا جنگ ہے نا, یہ جو گریٹ گیم ہے, جی وہ پھر تھرڈ گریٹ گیم چل رہا ہے. تو وہ اب کیونکہ اس کے اندر انگلینڈ کے اندر بھی ایک وہ لیبر پارٹی آئی ہے, وہ بھی شاید جنگ کی اس طرح کی حمایت میں نہ کرے. جی حسن حبیب صاحب, آپ نے باتیں سن لی اعظم شیخ صاحب کی, فرمائیے آپ اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں. دیکھیے, بہت شکریہ پہلے تو مجھے مدعو کرنے پہ. دوسرے یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے امریکہ کی اسرائیل پالیسی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. جو لوگ ابھی تک نامنیٹ ہوئے ہیں وہ انتہائی پرو اسرائیل ہیں, بلکہ جو سفیر نامنیٹ ہوئے ہیں وہ تو اس حد تک کہتے ہیں کہ ویسٹ بینک کو جو ہے وہ پارٹ بنانا چاہیے, کا گولان ہائٹس بھی اسرائیل کی ہیں. تو اسرائیل کی پالیسی میں تو امریکہ میں فرق نہیں آ سکتا. اگر آپ کو یاد ہو تو ایک دفعہ فیڈرل کاسٹرو سے کسی نے پوچھا ریپبلکن پارٹی اچھی ہے یا ڈیموکریٹک پارٹی, تو فیڈرل کاسٹرو نے کہا کہ یہ دونوں پارٹیاں انسان کے جوتے کی طرح سے, ایک لیفٹ ہے ایک رائٹ ہے, اور دونوں جو پارٹیاں ہیں, ایک جو ڈیموکریٹ ہیں وہ اس کی ہارڈ پاور ہے اسرائیل کی, جوئش لابی کی, اور جو ریپبلکنز ہیں وہ سافٹ پاور ہیں جوئش لابی کی. تو امریکہ کی میں کوئی بھی جیتے گا, اسرائیل کی حالات تبدیل نہیں ہوں گے, امریکہ اسرائیل تعلقات کے. ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے البتہ انٹرنلی امریکہ پہ بہت اثر پڑے گا. امریکہ کی بزنسز کو بوسٹ ملے گا. چائنا سے وار جو ہے وہ اور زیادہ ہارش ہو جائے گی. جو تائیوان ہے اس کی سپورٹ بڑھ جائے گی. تو ایکسٹرنلی تو سوائے چائنا کے اور کوئی بڑی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. بائیڈن نے بھی ان کی ڈونلڈ ٹرمپ کی پچھلے ٹینیور کی جنگ کو جاری رکھا تھا اور کوئی اس کو روکا نہیں تھا. ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ایک امید کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ امریکہ میں بیوروکریسی کو کنٹرول کرنے کی بات کر رہے ہیں, وہ کچھ اخراجات کو کم کرنے کی بات کر رہے ہیں, لیکن وہ جو ان کا اصل اسکوپ ٹو میک امریکہ نمبر 1, وہ اپنے معاملات پہ غالباً اس دفعہ زیادہ توجہ دیں گے تاکہ امریکہ جو ہے اس کے حالات بہتر ہو جائے. لیکن ایکسٹرنل فرنٹ پہ مجھے کوئی بڑی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. ہاں, جو ایک بہت انٹرسٹنگ خبر ہے جس پہ لوگ تبصرہ نہیں کر رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو عراقی آفیشل نے پیسہ جمع کیا ہے امریکی بینکوں میں وہ امریکہ کا ہے, کیونکہ ہم نے اپنا خون پسینہ ان کی آزادی پہ انویسٹ کیا ہے. جو اماؤنٹ اگر آپ دیکھیں ان کے پرائم منسٹرز کا امیر لوگوں کا جو امریکی بینکوں میں ہے وہ $580 ارب ہے, جس میں نوری المالکی کا بھی ہے, سوڈانی کا بھی ہے, سارے جو ان کے سینئر منسٹرز اور پولیٹیشین ان سب کا پیسہ ہے. اب اگر دیکھا جائے تو اب جو ڈونلڈ ٹرمپ کا اصل امتحان ہے وہ مڈل ایسٹ ہے. وہ مڈل ایسٹ کی جنگ کو اگر سلو کرا دیتے ہیں, بند کرا دیتے ہیں, تو یہ ان کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہوگی. وہ اسرائیل کے خلاف کچھ نہیں کریں گے, لیکن کیونکہ ان کا مڈل ایسٹرن عرب سے لنک رہا ہے, پہلے بھی محمد بن سلمان اور ان کے ساتھ تعلقات تھے, تو وہ کوشش یہ کریں گے کہ جنگ بندی کرا دیں اور تھوڑا سا یہ جو پریشر تھا وار کا یہ کم کرا. کیونکہ اب تو لیٹسٹ بائیڈن کے دور میں امریکہ خود انوالو ہو گیا تھا. اس کے تل اویو کے ڈیفنس کے لیے جو لیٹسٹ میزائل بیٹری آئی تھی وہ امریکی خود آپریٹ کر رہے تھے. تو اگر وہ میزائل بیٹری ہٹ ہو جاتی ہے تو امریکی شہید ہوں گے, اس میں ہمارے جائیں گے, جس طرح بھی آپ کو دیکھتے ہیں. تو اس سیناریو میں ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ امید کرنا
کہ وہ اسرائیل عرب معاملات میں بہت زیادہ عربوں کا ساتھ دیں گے، غلط ہے، کیونکہ عربوں نے ان کو ووٹ بھی دیا ہے، اور ایک امید ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ غزہ کی صورتحال امپروو کریں گے۔ اچھا، ایک لیکن بات جو میں حسن حبیب صاحب ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں نے اس دفعہ جو ہے وہ بالکل متحد ہو کر ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا ہے۔ اس سے جی بالکل، آپ اس سے کوئی ایسا ان کی طاقت کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ فیکٹر جس طرح سے کہ اسرائیل کا ایک فیکٹر ہے کہ صاحب اسرائیل کا کو سپورٹ کی جاتی ہے اور نہیں تو پھر وہ خطرے میں پڑ جاتے ہیں، وہ تو دولت کی وجہ سے ہے، لیکن ووٹنگ کے لحاظ سے تو پھر اگر مسلمانوں کا ووٹ اگر ان کے حق میں پڑا ہے۔ مسلمان بعض ریاستوں میں جیسے پینسلوینیا میں، ادھر ادھر کچھ ریاستوں میں عرب مسلمان بڑی تعداد میں ہیں، پاکستانی تو ویسے ہی تھوڑی تعداد میں ہیں، ایرانی جو ہیں انہوں نے پتہ نہیں ووٹ دیا نہیں دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو، لیکن پاکستانیوں نے اور عربوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس امید میں ووٹ دیا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے جو غلط پالیسیاں ہیں جن کی وجہ سے غزہ کی جنگ اور یہ لبنان اور سیریا سب پہ امریکہ حاوی ہے، یہ شاید امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو اسٹیٹمنٹ کے مطابق وہ دنیا سے جنگیں کم کریں گے اور امریکی انوالومنٹ جنگوں میں، ایکسٹرنل جنگوں میں کم کریں گے۔ اور یہ تو جو یہ جہاں تک ہے یہ ہو سکتا یہ جو وار ہے روس کے درمیان میں اور کے درمیان میں جو جاری رکھی ہوئی ہے، اس کا کیا بنے گا؟ دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کہتے تو ہیں کہ انہوں نے اس وار کو رکوانا ہے، لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اگر اس اسٹیج پر جنگ روکی جاتی ہے تو یہ ٹیکنیکلی روس کی فتح ہوگی، کیونکہ روس نے جو علاقے قبضے کیے ہیں جن میں پچھلے ہفتوں کے بھی ایک آدھ گاؤں ہیں، یہ ایکچولی وہ علاقے ہیں جن پہ روس کلیم کر رہا ہے کہ وہاں رشن آبادی ہے اور اس رشن آبادی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے حملہ کیا تھا۔ اس پروسیس میں انہوں نے اس کو یوکرین کو تباہ کر دیا ہے۔ اب جیسے ہی جنگ بندی ہوگی تو پہلا سوال اٹھے گا اس کی آباد کاری کی۔ وہ جی ہاں، آباد کاری کیسے ہوگی؟ وہ آباد کاری کے وہ تو بڑا پیسے نہیں دے مشکل گا، وہ سوال تو ڈونلڈ ٹرمپ تو پیسے نہیں دے گا۔ آباد کاری کیسے ہوگی؟ جی اگر آپ پیسے امریکہ نہیں دے گا تو پیسے کون دے گا یوکرین کو آباد کرنے کے؟ نہیں تو وہ آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ سوال پیسوں کے وہی ہے معاملے میں بڑا کہ کنجوس ہے۔ یوکرین جنگ کو روک سکتا، نہیں وہ کنجوس تو ہے لیکن وہ اربوں سے پیسے دلوا سکتا ہے، لیکن یوکرین کو دوبارہ سے آباد کرنے میں بہت پیسہ لگے گا۔ ہاں کہتے ہیں کہ 2.5 لاکھ یوکرینین مرا ہے، 5-6 ملین یوکرینین بھاگ کے چلا گیا ہے۔ اس ملک کو دوبارہ سے ٹھیک کرنا پڑے گا اور اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، پیسہ ہی نہیں ہے میدان میں، اصل پرابلم تو پیسہ ہے نا۔ اور کون کرے گا یہ مجھے بتائیں، کانٹریکٹ کس پارٹی کو دیں گے؟ چینیوں کو دیں گے نہیں، وہ تو اب اور نہیں، کورین کو مطلب یہ دیں گے، نہیں ہے۔ کس کو دیں گے؟ اگر وہ روس ہی لے لے اپنے اگر ذمے اور کہا کہ صاحب معاہدہ یہ ہو کہ ہم ریکنسٹرکٹ کر دیں گے، روس کے پاس تو کبھی اتنے پیسے نہیں ہیں۔ روس کے پیسے تو آپ نے پہلے ہی ضبط کر لیے، اسی پیسے سے تو یوکرین کی جنگ چل رہی ہے۔ ہاں یہ جو یورپین ملک پیسے دے رہے ہیں ہم۔ پچھلے 6-8 مہینے سے سارا پیسہ وہ جو روسیوں کو انہوں نے ضبط کیا ہوا ہے، تو روس کیوں دے گا؟ حسن حبیب صاحب، یہ چین کے ساتھ میں کیا پالیسی ہوگی اس کی؟ چین کی تو دیکھیں، چین کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ شروع کی تھی، ٹریڈ وار، اس پہ مزید ٹیکسز لگیں گے، اس کو بائیڈن نے کنٹینیو کیا تھا۔ اب چائنا کے ساتھ وہ اور زیادہ ہارش پالیسیز لیں گے، ہو سکتا ہے کوشش کریں۔ مجھے لگتا ہے 2 سال میں تائیوان پہ کوئی چھوٹی موٹی جنگ شروع ہو سکتی ہے، یہ جو یوکرین کے نمونے کی کوئی ایک جنگ شروع ہو سکتی ہے، کیونکہ اب بڑی سپیڈ سے اگر امریکہ نے جنگ کرنے میں دیر کی تو چائنا جو ہے وہ اپنی نیوی اتنی تیزی سے بڑھا رہا ہے کہ امریکہ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اس جنگ کو سسٹین کرنا۔ تو امید یہ ہے یا قیاس یہ ہے کہ 2 سال کے اندر اندر تائیوان کے مسئلے پہ کوئی جھڑپ ہونی ہے۔ اب اس جھڑپ کو امریکہ کتنا بڑا کرنا چاہتا ہے، اس کو پھیلانا چاہتا ہے، یہ تو ان کا پلان دیکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو حسن حبیب صاحب، آپ کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت عنایت فرمایا، اور ناظرین کرام آپ نے ان کی بہت گفتگو سن لیا۔ پروفیسر ڈاکٹر عابد شیروانی صاحب جو ڈائریکٹر ہیں یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے لاہور میں،
وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جڑ گئے ہیں. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروفیسر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام نصر صاحب. آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں کیونکہ ہم آپ سے بہت متاثر ہیں, اور آپ نے جس طرح سے یونیورسٹی کو بنایا ہے وہ قابل تعریف ہے. تو اس لیے اب ہم آپ سے یہ 2 سوال کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو حکومت آئی ہے, ظاہر ہے کہ ایک تو یہ لینڈ سلائڈ وکٹری سے آئی ہے, 295 ووٹ میں مل گئے ہیں, انہیں 270 چاہیے تھے جو کہ, تو اور اس کے مقابلے میں 315 ہو گئے ہیں. ہاں جی 315 ہو گئے ہیں. 315 ہو گئے ہیں. ہاں جی 315 بھائی بہت زیادہ ہو گئے. تو اب ان کو 315 ہو گئے ہیں. تو اب ان کی ظاہر ہے کہ ساری دنیا میں جو بھی صورتحال ہوتی ہے, اس صورتحال میں ساری دنیا کے جو تمام جو ممالک ہیں, جو بھی امریکہ کا صدر بنتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے. چھوٹے ملک ممالک ہوں یا بڑے ممالک ہوں, وہ سب کے سب امریکہ کے صدر کے پالیسیوں پر جو ہے ان کی پالیسیوں پر اثر پڑتا ہے ان ممالک کی. اب فرمائیں کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی سے, جو کہ اتنی کئی اس کے فیکٹر ہیں, آپ چاہیں تو گنوا لیں. جینڈر فیکٹر ہے, وائٹ کا فیکٹر ہے, سوشل میڈیا کا فیکٹر ہے, مسلمانوں کی سپورٹ کا فیکٹر ہے, اور بہت سے ایسے ہیں جو کہ گفتگو میں شاید آ جائیں. تو فرمائیں آپ اسے کیا دیکھتے ہیں کہ امریکہ کن پالیسی میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ نصر مرزا صاحب. جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ٹرمپ نے بڑی ہی کمپریہنسو وکٹری لی ہے, اور آپ دیکھیں کہ ان کے 3 آرگنز ہیں اس کے امریکن ڈیموکریسی کے. ایک آرگن تو ان کا سینٹ ہے, دوسرا اس کی کانگریس ہے, تیسرا ان کا پریزیڈنٹ ہے. تو یہ ریپبلکن کو تینوں کے اندر برتری حاصل ہو گئی. بہت بڑی لینڈ اسکائپ قسم کی وکٹری ملی ہے. سینٹ میں بھی میجورٹی ان کی آ گئی ہے, جی ہاں, اور ان کی کانگریس میں بھی ان کی میجورٹی آ گئی ہے, اور پریزیڈنٹ کے خود, جس کو کہ خود ٹرمپ نے کہا تھا کہ مجھے 305 ووٹ ملیں گے, لیکن اس کو 312 یا 15 ووٹ ملے ہیں, یعنی بڑھ گیا. اس کی اپنی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ملی ہے. اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, ٹرمپ ان پریزیڈنٹ میں شامل ہو گیا ہے جن کو 7 کی 7 سوئنگ اسٹیٹس نے میجورٹی دے دی ہے. یہ بہت ریئر ہوا ہے, بہت کم ایسے پریزیڈنٹ. ہاں, لیکن وہ فیکٹر تو سامنے آ گئے نا کہ وہ مسلمانوں نے یعنی پہلی مرتبہ اتنا یعنی متحد ہو کر ووٹ دیا ہے. ایک تو یہ فیکٹر ہو گیا, دوسرا یہ فیکٹر ہو گیا کہ جو ہے نا, جی دوسرا جو فیکٹر ہے وہ, جیسے ہم کہتے تھے کہ امریکن بہت لبرل ہیں اور کسی ریس پہ یقین نہیں رکھتے, کسی ذات پات پہ نہیں, بڑے ریسسٹ ہیں بھائی, تھوڑا سا کم ہے. جی ہاں, اس میں انہوں نے وائٹ اینڈ بلیک کو اور پلس جینڈر کو پسند نہیں کیا. ابھی تک دیکھیں ان کی کوئی بھی پریزیڈنٹ جو ہے وہ فیمیل نہیں آ سکتی. جی ہاں, لیڈی کلنٹن واز ویری پاپولر بٹ شی کوڈ ناٹ سکسیڈ. اسی طرح کیملا ہیرس جو تھی, یہ ایک انڈین بھی تھی, بلیک بھی تھی, اور پلس خاتون بھی تھی. تو ان کو انہوں نے نہیں دیا اور وائٹ کو پریفر کیا. جی اچھا, تیسری چیز جو تھی کہ اس وقت جو حالات چل رہے تھے, جی ٹرمپ نے جب پہلی اس کے پاس تھی ٹرم, اس میں انہوں نے ایک بڑا ہی زبردست فیصلہ کیا تھا. اس میں فیصلہ یہ کیا تھا کہ انہوں نے افغانستان کا جو پالیسی تھی اس میں بڑے آؤٹ رائٹ کے چینج کیا امریکن پالیسی, جی ہاں, اور اس نے امریکہ کو وڈرا کروایا افغانستان سے, جو کہ بہت بڑا ہمارے پاکستان کے تو فیور میں گیا, بہت اچھا جی نظر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جی جی, اور اسی امن کی پالیسی کو ابھی بھی اس نے اپنی نیشنل کمپین کا ایک بہت بڑا پارٹ بنایا. جی وہ کہتا ہے کہ میں اس قتل و غارت میں بلیو نہیں رکھتا, میں امن میں بلیو رکھتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور بارہا انہوں نے کمپین کے دوران کہا تھا کہ اگر میں پریزیڈنٹ ہوتا تو نہ یوکرین کا مسئلہ ہوتا اور نہ ہی یہ فلسطین اسرائیل کا مسئلہ ہوتا. تو
تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو امن پسند لوگ ہیں, خواہ وہ مسلم ہیں, خواہ وہ جیوز ہیں, خواہ وہ کرسچن ہیں, انہوں نے اس کو ویلکم کیا. اور خاص طور پہ جو ینگ جنریشن ہے وہ نہیں چاہتی کہ ایک قتل و غارت ہو ملکوں کے درمیان میں, ایک وہ پیس چاہتے ہیں. تو اس کا ایک بہت بڑا جو ووٹ کا فیکٹر ہے وہ ان کے حق میں چلا گیا, اور اس طرح اس کو ایک لینڈ سلائڈ وکٹری. انہیں ایک اور فیکٹ بھی لے لیں, وہ انورڈ لکنگ ہے, وہ کہتا ہے میں روزگار کو بڑھا, 40% ان کے یہاں بے روزگاری ہے. وہ چھوٹے چھوٹے کارخانے لگا کر چائنا کو کنٹین کرنا چاہتا ہے اور اپنے لوگوں کو نوکری دینا چاہتا ہے. جی یہ تو اس کا پہلے بھی ایم تھا. جی ہاں, اور اس نے چائنا کے ساتھ, آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے چائنا کے ساتھ اپنی ٹریڈ بھی بند کر دی تھی. جی ہاں, انہوں نے کہا جی میڈ ان یو ایس اے کو پروموٹ کرنا ہے, یہ اس کی پرانی پالیسی ہے. جی ہاں, وہ آگے کرے گا. اور ہر جو بھی پیٹریوٹک بندہ ہوتا ہے, خواہ وہ پاکستان ہو, خواہ وہ امریکہ ہو, خواہ وہ کوئی بھی ہو, وہ چاہے گا کہ اپنے ملک کو آگے لے کے آئے, اپنے ملک کی صنعت کو آگے. صحیح ہے. جب تک وہ اپنے ملک کی صنعت کو آگے نہیں لائے گا تو بے روزگاری نہیں ختم ہوگی. جی اور یہی اس کا فیکٹر تھا جو اس کا کام کر گیا. پھر اس نے کہا تھا میں بارڈر کو سیل کروں گا, کہ جو غیر قانونی جو مائگریشن ہے, ہیومن مائگریشن, اس کو میں کنٹین کروں گا. جی ہاں, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ لیگل مائگریشن کو میں کنٹین نہیں کروں گا. لیگلی جو مطلب بھی آ سکتا ہے, اینی باڈی کین کم اینڈ بی ویلکم. جی ہاں, لیکن جو انفیئر مین کے ساتھ اور انلیگل جو وہ میکسیکو جو کود کے آتے ہیں ان کو روکنا چاہتا ہوں. ہاں, ان کو روکنا چاہتا. وہ کہتا ہے لیگلی آئیں, یو آر ویلکم, اور امریکہ از اے لینڈ آف اپرچونیٹیز اینڈ لینڈ فار. بالکل صحیح ہے. صرف اس چیز کو وہ کنٹین کرنا چاہتا ہے. یہ بھی انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. اور ابھی آپ دیکھیں کہ وہ ایک بڑے زبردست مائنڈ سیٹ سے آیا ہے آگے. اور خاص طور پہ میں آپ کو دو اس میں چیزیں دوں گا کہ انہوں نے ایک تو شامل کیا اپنی کیبنٹ کے اندر, جس کو ابھی جو اس نے پرپوز کیا, تو ایلن مسک کو. ہاں, اور راما سوامی کو بھی کیا نا. جی ہاں جی, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں ایلن مسک پہ پہلے بات کرتا ہوں. ایلن مسک جو ہے وہ ایک فارورڈ لکنگ پرسن ہے, ایک انٹرپرینیور ہے, اور وہ اس نے بڑا بریک تھرو کیا ان اے ویری شارٹ. نہیں, سوشل میڈیا پہ تو اس نے $1 ملین دیے ہیں لوگوں کو, جو بھی اینکر تھے سوشل میڈیا کے. ہاں جی جی, وہ تو اس کا الگ ہے. لیکن جو اس نے دیکھیں, اس نے سب سے پہلے چیلنج کیا ناسا کو. اس نے کہا تھا کہ جو آپ جو راکٹ بھیجتے ہیں یہ ایک بہت بڑا پیسے کا ضیاع کرتے ہیں آپ لوگ. میں آپ کو ڈسپوزیبل راکٹ بنا کے دوں گا, تاکہ ایک راکٹ اگر آپ پہ لیٹ سے کہ $1 ملین آ رہا ہے خرچ, تو وہ آپ اسپیس میں گیا تو ضائع ہو گیا. لیکن میں نے ایسا راکٹ بنا کے دوں گا جس کو آپ ملٹیپل یوز کر سکتے ہیں. تو ناسا نے تو پہلے اس کو لفٹ نہیں کرائی, لیکن جب اس نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا, اس نے کہا مجھے ایک دفعہ موقع دیں. تو جب ناسا نے کسی وجہ سے اس کو موقع دیا اور اس نے یہ سکسیسفلی یہ وینچر اس نے کمپلیٹ کیا, تو ناسا والے حیران رہ گئے کہ یار یہ کیا بندہ ہے, ہم پورا ناسا نہیں کر سکے. اس نے کہا اب ناؤ امریکہ ناسا جو ہے وہ ملٹیپل راکٹ اس کے یوز کر رہا ہے. تو دیکھیں اس نے بہت بڑا بریک تھرو دیا. دوسرا پھر انوائرمنٹ پہ اس نے کام کیا. اس نے کہا یہ انوائرمنٹ جو ہے یہ ٹریفک کی وجہ سے موسٹلی, جیسے آج کل ہم لاہور کے اندر, پنجاب کے اندر اسموک کو فیس کر رہے ہیں بہت زیادہ یار. 88% جو ہے وہ کم فرام ٹریفک. تو اس نے ٹریفک کے لیے الیکٹرک موٹر گاڑیوں کا اس نے انٹروڈیوس کیا. اور آپ دیکھیں پوری دنیا الیکٹرک موٹر کی طرف چلی گئی ہے, الیکٹرک کارز کی طرف آ گئی ہے, الیکٹرک ٹرانسپورٹیشن کی طرف آ گئی. پھر اس نے کہا یہ جو کنجیشن ہے جو آبادی کا بہت بڑا ہے, اس سے ٹریفک ہیزرڈ ہوتے ہیں اور کئی کلومیٹر کا فاصلہ کئی گھنٹوں میں طے ہوتا ہے. تو اس نے پھر وہ ٹنل ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کی انٹرلوپ کے لیے, کہ آپ اس کے اندر بیٹھے اور آپ جو 10 کلومیٹر کا راستہ اگر 2 گھنٹے میں کرتے ہیں تو وہ آپ کو 1 منٹ میں ہو جائے. تو ہی انٹروڈیوس ان کیلیفورنیا, لاس اینجلس. اور یہ چیزیں دیکھیں وہ ایک انوویٹو آدمی ہے, اور اسی لیے اس نے ٹیکنالوجی کا ایک. جی فرمائیے. جی, وہ جو پہلا جو اس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا نام اس نے رکھا ہے ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی. جی جی ہاں جی, یہ گرین ایک اس نے ڈپارٹمنٹ بنایا ہے. جی ہاں, جو انڈیو جو پروسیجرز ہیں, پروسیس ہیں بیوروکریسی کے اور گورنمنٹ کی فنکشننگ کے, وہ اسٹریم لائن وہ بالکل اسے آئی ٹی بیس آٹومیٹ کر دے گا. کہ جو چیزیں
آپ کو 3-3, 4-4, 6-6 مہینے میں لگتی تھی اس کو پروسیس کرنے میں، وہ فریکشن آف ٹائم آپ کو مل جائیں گی اس کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا اس نے بریک تھرو کیا ہے. اس نے کہا کہ میں اتنا ایفیشینٹ امریکہ کو بنا دوں گا کہ لوگ پھر اس کو، کیونکہ جتنے دیکھیں جی کمرشل انوویشن یا ڈیفینس انوویشن جو آئی ہیں وہ موسٹلی امریکہ کی طرف سے آئی ہیں، پوری دنیا کو دی گئی ہیں. جی بالکل صحیح بات ہے. کرتا ہے تو دوسرے لوگ فالو کرتے ہیں. جی جی تو یہ ایک ایلان مسک کو اس نے ساتھ کیا. دوسرا جو آپ ابھی بات کر رہے تھے وویک راماسوامی کی، یہ بھی ایک بہت بڑا انڈین انٹرپرینور ہے ہندو، اور یہ فارماسیوٹیکل کا ہے. تو وہ فارماسیوٹیکل میں جیسا کووڈ کے اندر جب آیا تو یہ ٹرمپ کے آخری دن تھے اس میں، تو ہی سفرڈ اے لاٹ، اور اس کا ان کے جو فارماسیوٹیکل کمپنی کے ساتھ بہت زیادہ اس کی ہارڈ ٹاکس ہوتی تھی کہ جو آپ کی پالیسیز ہیں، جو آپ کی ویکسینز ہیں، جو آپ کی میڈیسنز ہیں، وہ اس کو کوئی اچھی طرح سے نہیں دیکھتا تھا. تو اس نے کہا تھا کہ میں ان کے لیے ایک نیا ایک پورا ایس او پی لے کے آ رہے ہیں ڈرگس کے لیے، پالیسیز کے لیے. اس کے لیے انہوں نے راما سوامی کو اس لیے انڈکٹ کیا اس کے اندر کہ یہ جو ایک مافیا بنا ہوا ہے پوری. اعظم شیخ صاحب فرمائیے آپ اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو اپنا میرا صاحب بات وہی ہے کہ جب آپ مانگتا ہوا ہاتھ ہوں تو کمزور ہیں آپ. ہاں، تو مانگتا ہوا ہاتھ جو ہے ہمیشہ کمزور ہوتا ہے. ایک دوسرا یہ کہ امریکہ کے پہلے بھی پاکستان کے ساتھ بڑے کلیئر جو تھے نا آبجیکٹیوز ہوتے تھے. مطلب وہ ٹریڈ پارٹنرشپ تو تھی نہیں، آپ کو، ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. نہ ہم کچھ پروڈیوس کرتے ہیں، نہ ہم پروڈیوس بھی نہیں دیتے. وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. تو مطلب پہلے افغانستان کا ایک ہمارا الائنس تھا، دوسرا ہمارا مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کے ساتھ تھا، دوسرا ایران کے اندر پالیسی سی، یہ کچھ ایک وہ ہمارے جو ویل ڈیفائنڈ امریکہ کے ساتھ. اس کے بعد نیا فیکٹر آ گیا چائنا کا. اب یہ جو چائنا کے بعد ہونے کے بعد سی پیک یا ون بیلٹ ون روڈ پالیسی اس کے اندر تو پاکستان کا ایک امپورٹنٹ رول بن گیا ہے. تو اب امریکہ ظاہر بات ہے چاہتا تو وہی ہے کہ پاکستان اگر ہمارے پاس واپس آنا چاہتا تو چائنا کا سمجھ ہو جائے گا. لیکن پاکستان اب ظاہری بات ہے افورڈ کر نہیں سکتا، کیونکہ اب سارا اسلحہ تو وہاں سے لے رہے ہیں، وہی لے رہے ہیں. لیکن اب دوسرا اب یہ جو رشیا کا جو ونڈو کھلی ہے، کتنے وزٹ ہوئے ہیں 1 مہینے کے اندر رشیا کے؟ یہ ایک نیا ونڈو کھل گئی ہے. مرزا صاحب دیکھیں نا، رشیا نے تو بہت بار پاکستان کو آفر کیا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں. مطلب آپ ہم سب جانتے ہیں کہ 1950 ان کا مسئلہ یہ نہیں تھا. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا بڑی مارکیٹ ہے. جی جی. اب جب سے ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوئی تب انہوں نے اس کا ارادہ چھوڑ دیا. جی جی. لیکن وہ تعلقات کو نہیں بگاڑیں گے. جی جی. لیکن ہمارے ساتھ تعلقات جوڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ یہ اس کے راستے میں ہم کھڑے ہیں. اگر وہ ایک بلاک بھی بنائے، جی جی، جیسے ہماری ریلوے بنانا چاہتے ہیں، ریل روڈ لے جا رہے ہیں جی جی، ماسکو تک، پاکستان افغانستان، جی جی، اور ماسکو تک جائے گی ریل. تو وہ تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے. پھر بعد میں وہ کوشش کریں گے کہ انڈیا کو بھی شامل کر لیں اس میں. جی جی. تو لیکن جب تک وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے، وہ رشیا نے ان سے اب تھوڑی سی دوری اختیار کرنی شروع کی ہے. لیکن ان کا معاشی انٹرسٹ بہت زیادہ ہے. وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ دیکھیں پاکستان ایک نیچرل ٹریڈ کوریڈور بھی ہے، کمیونیکیشن کا مین بھی ہے، چاہے آپ انڈیا سے بات کریں کہیں سے، بلکہ گریٹر وہ جو جی ٹی روڈ جس کی بات کریں کہ بنگلہ دیش سے لے کے یہاں سے نکلتے پورا سینٹرل ایشیا اور یہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ ٹچ ہو جاتا ہے نا. شیشہ سوری کا زمانہ، کتنی بڑی مارکیٹ ہے دنیا کی. مطلب آپ سمجھ لیں میرے خیال میں دنیا کی 60% پاپولیشن یہاں کا ہو جاتی ہے. چائنا ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، رشیا ہے، سینٹرل ایشیا پورے کا پورا جو ذخائر سے بھرا ہوا ہے، جو سارا پرامن ایک علاقہ ہے. بلکہ کہتے ہیں باکو تو آگے جا کے دنیا کا ایک نیا سینٹر بننے والا ہے، اور ہمارے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں. تو اس صورت میں وہاں گیا ہوں تاشکند میں. جی جی. یعنی آپ یقین مان لیں کہ وہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کہ منی جنیوا ہو. جنیوا، بالکل بالکل. تاشکند میں نے اتنا متاثر کن میں نے وہاں دیکھا. جی جی. تو وہ جو ازبیکستان ہے، جی جی جی، اچھا وہاں پر ساری مغلوں کی حکومت ہے ابھی بھی. جی جی. سارے بیگ ملیں گے آپ کو، مرزا ملیں گے. ہاں، اس وقت حکمران بھی سارے وہی ہیں. بس مسلمانوں کی ایک بڑی نہیں، مطلب مغلوں کی جگہ ہے نا وہ جگہ ہے. تو یہیں سے بابر آیا تھا. جی 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 جی، بالکل. تو اب نہیں، یہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن جو بات آپ نے باکو کی وہ زیادہ اہم ہے. جی جی. وہ قزاقستان ہے، اور پھر آپ کا تاجکستان ہے، اور پھر آذربائیجان ہے، یہ سارے کے سارے.
ایک اچھی گروپ بندی ہو رہی ہے. دیکھیں ابھی تک ہم مانے نہ مانے رشیا کا اپنی ان سارے علاقوں پر ایک اثر کنٹرول ہے. نہیں مانے کیوں, صحیح بات ہے, ان کا ہے, سب کچھ ہے. ایک اور دوسرا یہ 79 میں جب افغان جہاد ہوا اس میں سوویت یونین, اس وقت کا سوویت یونین, آج کا رشیا اور چائنا مخالف سمت میں تھے, لیکن آج دونوں ساتھ ہیں. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ہاں لیکن اب ان میں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے شیخ صاحب. یہ ہوا ہے کہ جب جیسے ہی پیوٹن جیتا ہے تو وہ سیدھا 1 مہینے بعد ہی چائنا پہنچا ہے. اچھا, پہلے یہ تھا کہ چائنا نے وہاں پر بینک کھول رکھے تھے دنیا سے رابطے کے لیے. وہ ان کی لیڈ جو تھی انہوں نے بند کر دیے. انہوں نے صاحب ہمارا انٹرسٹ امریکہ سے زیادہ ہے اور روس سے بہت ہی تھوڑا ہے. تو یہ پیوٹن پہنچے شی سے ملنے کے لیے, دونوں کی دوستی اچھی ہے. تو شی نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو بزنس کر رہے ہیں, اب میں کیا کر سکتا ہوں اس میں. تو بہت ناراض ہوئے پوٹن, اور پھر اس کے بعد میں شمالی کوریا گئے, دونوں کو میسیج دیا, چائنا کو بھی اور اس کو بھی, اور پھر ویتنام سے جا کے بینک کھلوایا. تو اس سے کافی ان کے اندر دراڑ پڑی ہے. یہ دراڑ تو اپنی جگہ پہ رہے گی, لیکن یہ دراڑ جو ہے نا لارجر اس میں دم ہو جائے گی, کیونکہ انٹرسٹ بہت زیادہ ہے نا. اب دیکھیں نیا جو برکس کی چیزیں آئی ہیں اس کے اندر چائنا اور رشیا کے زیادہ اسٹیک انوالو ہے. ظاہری بات ہے, ہم انڈیا کو بھی شامل کیا بھائی انہوں نے. 3 اوریجنل جو کنٹریز تھی تو رشیا نے شروع کیا تھا. پھر چائنا کو تو تمیز ہی نہیں تھی اس وقت, پھر انڈیا کو لیا انہوں نے پھر ساتھ میں. تو پہلے تو یہ بی آئی سی تھا. پھر میں نے آر آئی سی ہے, سوری. رشیا جو ہے وہ رشیا, انڈیا اینڈ چائنا. پھر اب چائنا نے اس کو یوز کرنے کا فیصلہ کر لیا. اچھا آپ یہ بتائیے نا کہ پھر ہمارا حال تو برا ہی ہوگا نا. نہیں, برا حال کا تو ہمارے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ ہم اس وقت کرنا کیا چاہتے ہیں. مطلب آپ اپنی خارجہ پالیسی, آپ اپنی انٹرنل پالیسی, ان سب چیزوں کو تو خود بیٹھ کے ڈیفائن کریں گے نا. اس وقت مطلب ابھی جس طرح کے واقعات ہوئے ہیں, ابھی جیسے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پہ اتنا بڑا واقعہ ہمارے اوپر ہوا, یا ادھر کراچی میں چائنیز کے ساتھ ہوا, باقی جگہ پہ چائنیز کے ساتھ ہوا, تو اب یہ انٹرنل اور ایکسٹرنل چیزوں کو تو خود ہمیں اسیس کرنی. ابھی اس میں تو ہمیں یقین ہے کہ شاید کہ ہمیں سیٹلائٹ سپورٹ اسی طرح سے مل جائے جیسے کہ اسرائیل کو ملی تھی عربوں کے خلاف. اگر رشیا کی ہمیں سپورٹ مل جائے, انٹیلیجنس شیئرنگ ہو جائے, یہ کہاں سے آتے ہیں, کیا کرتے ہیں, سیٹلائٹ سپورٹ مل جائے, جو شاید مل جائے گی, تو پھر یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے. کوئی 400-500 آدمی ہیں جو ہمارے کئی دوست ہیں, دوست تو نہیں کہنے چاہیے, جاننے والے لوگ ہیں جو لڑکے آئے ہیں پھر بعد میں توبہ طائب کر لیے. جو کہتے ہیں ہم پہاڑوں پہ 2 سال رہ کے آئے, وہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور بہکاتے ہیں. تو اور ساتھ میں مس بہیو بھی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ میں. تو اب وہ یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا کیونکہ انڈیا اس کے پیچھے ہے. اور اب دوسری بات, ایک اور آخری بات کر لیتے ہیں. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ نے کہا نا کہ یہ جو مڈل ایسٹ کی جو پالیسی تھی اس نے بھی بڑا افیکٹ کیا جیتانے میں ٹرمپ کو. اور جو عیسائی آبادی تھی انہوں نے کم سے قریب بہت سے لوگوں نے اس میں شامل ہو گئے. تو اب اسرائیل کے ساتھ کیا ہوگا, کیونکہ ان کا داماد تو خود یہودی ہے. دیکھیں جو اسرائیل نے آبجیکٹیو اچیو کرنے تھے وہ کافی حد تک اچیو کیے, کچھ چیزیں نہیں ہو سکی ہیں. مطلب ایک لحاظ سے جو ویسٹ بینک کا علاقہ تھا اور یہ قبضہ کر لیا, وہ تقریباً قبضہ کر لیا. اب کم از کم اگر یہ جس طرح بیچ میں قطر آیا تھا اور وہ پیچھے ہٹ گیا, اب وہ ہو سکتا ہے ہارڈ نیگوسیشن ہو, تو اگر اس قسم کی سچویشن ہوگی تو کم از کم اسرائیل کو اگلے دہائیوں تک سیفٹی سیکورٹی مل جائے گی. تو وہ اس کے لیے اسرائیل کے لیے معاہدے پہ آنا مشکل نہیں ہوگا, اچھی اسٹرانگ پوزیشن میں آئے گا. تو میرا خیال ہے ٹرمپ کے لیے بڑی آسان ہوگا اس ڈیل کو ہینڈل کرنا, اس ڈیل کو کرانا. پروفیسر ڈاکٹر عابد شیروانی صاحب فرمائیے, آپ اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر اس کی جس طرح سے کیبنٹ کے اندر لوگ شامل کیے ہیں, 16 کیبنٹ کے ابھی اس نے پرپوز کی ہے نام, اگر آپ انہیں گو تھرو کریں گے تو یہ بہت ہی زبردست قسم کے لوگ ہیں, اور اگر یہ صحیح ڈائریکشن میں لے جائیں گے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کا سب سے سکسیسفل پریزیڈنٹ بن سکتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ٹھیک ہے, جب پاور ایبسولوٹ پاور ہو تو وہ پاور کو اگر مس یوز ہو تو وہ اس کے خطرناک بھی ہو سکتا ہے دنیا کے لیے, کیونکہ یہ تینوں جو شعبے ہیں وہ اس وقت
रिपब्लिकन के पास है, ٹھیک ہو اور گیا एब्सोल्यूट पावर हमेशा बाज़ औक़ात गलत काम भी करवा देती है। جی लेकिन मेरा ख्याल है इसकी जो कैबिनेट इतनी अच्छा, इस कैबिनेट को भी अगर आप देखेंगे तो इसका बड़ा अच्छा मिक्स है। इसमें यंग लोग, ज्यादातर यंग लोग, 60% जो कैबिनेट है वो 40 और 50 के दरमियान है, 55 के दरमियान, और 60%। और बाकी जो कैबिनेट है इसके जो सबसे, यानी कि ट्रम्प के बाद जिनकी अगर है वो 72 है। तो इसलिए ये कैबिनेट जो पिछली कैबिनेट्स हैं उनकी निस्बत काफ़ी इसके अंदर एनर्जेटिक किस्म के लोग हैं, और वो लोग हैं जिन्होंने सक्सेसफुली डिलीवर किया हुआ है। तो वो اب دیکھیں نا وزیر دفاع کو بنایا، آپ ایک ایک بات کر لیتے ہیں. ایک مائیکل وارڈز کو بنا دیا ہے، امریکہ کے فوج میں کرنل کے عہدے پر رہے ہیں، اب وہ قومی سلامتی کے مشیر ہوں گے. کیا وہ امریکہ کے لیے جنگوں سے دور رہنے کی پالیسی بنا سکیں گے ایک فوجی آدمی؟ دیکھیں جی، ہمیشہ سے جو رہی ہے نا پاور سیکٹر، وہ فوجی ہی رہے ہیں، خواہ وہ کسی بھی ملک میں ہو. ٹھیک ہو گیا. امریکہ میں بھی پینٹاگون جو ہے پاور کی ہمیں جی لاسٹ کیبنٹ دیکھیں جو بائیڈن کی، اس وقت بھی جو بائیڈن کی قیادت ہے اس کے اندر بھی بہت سارے ایکس فوجی آپ کو ملیں گے. اس سے پہلے کلنٹن کی گورنمنٹ میں بھی آپ کو ملیں گے، اس سے پہلے آپ کو بش کی گورنمنٹ میں بھی ملیں گے. کولن پال تھا اس کا جہاں جہاں وہ چیف، ٹھیک ہے. تو یہ وہ رہتے ہیں اس کے لیے. لیکن یہ ایک اچھا مکس ہے کہ ان کو ڈیفینس کا بھی پتا ہے. جیسے ابھی جو ڈیفینس سیکٹری بنا رہے ہیں ہیڈسیٹ کو، تو وہ خود بھی یہ یعنی کہ یہ کنفرمیشن میڈیا اور فوج سے تعلق، میڈیا سے بھی ہے اور فوج سے بھی تعلق رکھتا. ہاں یہ بھی رہا، ایئر فورس وغیرہ سے سب چیزیں بہت اچھا طرح سے ہے. اچھا اس طرح سے جیسے ابھی انہیں جو سیکٹری آف اسٹیٹ جو بنا رہے ہیں وہ بھی بڑا ہی کمپریہنسو جی ہاں، مارکو روبیو، جی مارکو روبیو، یہ ہاں جی مارکو روبیو. تو یہ بھی بڑا، یہ فلوریڈا کا ہے. آپ کو پتا فلوریڈا اس کا کیپٹل تھا ٹرمپ کی کمپین کا، پام بیچ جو تھا. تو فلوریڈا کی ٹوٹل اسٹیٹ جو ہے، جو کہ میشیگن کے بعد سیکنڈ بڑی اسٹیٹ ہے، وہ ساری کی ساری ٹرمپ کے پاس گئی ہے. بالکل صحیح بات ہے، پوری اسٹیٹ حیرت انگیز بات ہے. یہ جسٹ جی ہی از جسٹ اراؤنڈ 53 ایئرز اولڈ، اور بہت ہی زبردست یہ اس کا بنا، اور بڑی اچھی اس نے کیبنٹ چنی ہے. اور اس کے اوپر اس کا پہلے بھی بہت ساری فارن پالیسی کے اندر اس کا. اچھا جی، سی آئی اے کا ڈائریکٹر بھی جو انہوں نے بنایا جان ریڈ کلف کو، تو یہ قومی انٹیلیجنس کے سابق ڈائریکٹر رہے ہیں، اور اب انہوں نے اس کو سی آئی اے کا بنا دیا. تو یہ بھی آپ کے خیال میں تجربہ کار آدمی ہیں؟ جی بہت تجربے کار ہیں. اور اس کے اندر یہ جو اس کے اس کا یہ بہت بڑا ووکل سپورٹر رہا ہے. ہاں، اس کے اندر میڈیا کا آدمی ہے نا، ہاں جی اینکر رہا ہے، اینکر ہے. ہاں اینکر رہا ہے، اور یہ پروگرام ایسے ہی کرتا تھا اچھا کہ یہ جو ٹرمپ کے پرو ٹرمپ جو پالیسی تھی وہ اسی کو زیادہ اس کے اندر ایمفیسس کرتا تھا. جی کیا تھا. تو اس کے پر کافی اس کا بہت ہی زبردست. پھر اسی طرح اس نے جو سیکٹری جو بنانا چاہ رہا ہے وہ یہ اسی کا پروفیسر ہے، بہت زبردست، اسکاٹ بیسنٹ. جی ہاں، اس کی بڑی بکس ہیں، بڑے آرٹیکلز ہیں، بہت جی کلپ ہے اکانومی کے اوپر. چین کے متعلق ان کی پالیسی کیا ہوگی؟ چین کی متعلق جو پالیسی ہے نا وہ اس کے اندر ایسا ہے کہ یہ نہیں چاہیے. چین کے ساتھ کنٹروورشل میں تو نہیں جائیں گے، لیکن اس کو یہ نیگوشیٹ کریں گے اس کے ساتھ. اس کو کیونکہ ٹرمپ جو ہے نا وہ نہیں الجھنا چاہتا اپنی جو پالیسی اس نے کمپین میں بھی دی جی، وہ ہم اس کے لیے چین کے ساتھ وہ ایک اچھی ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا چاہے گا. کیونکہ چائنا اس کے لیے ایک مجبوری بھی ہے. مجبوری یہ ہے کہ چائنا کی جو کمپنیز ہیں، انڈسٹریلائزیشن جو چائنا میں ہوئی ہے اس میں بہت ساری امریکن انویسٹمنٹ ہے. جی بالکل صحیح. کمپنی امریکہ کی چائنا سے مال بنواتی ہے، اور وہ پھر مال تیار کر کے میڈ ان امریکہ کے نام سے پھر بعد میں امریکہ میں سپورٹ کر کے بیچتی ہے. تو اس کے ساتھ وہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ چلے گا. کیونکہ اب چائنا بھی ایک، اگر امریکہ
डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक सुपर पावर है, तो चाइना जो है वो इकोनॉमिक सुपर पावर है। तो इन दोनों को वो बैलेंस करके, क्योंकि भी सेटल करना है तो उसके अंदर चाइना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाज़रीन करम, आपने प्रोफेसर डॉक्टर रियाद अहमद शेख, साबिक़ सफ़ीर सैयद हसन हबीब साहब और प्रोफेसर डॉक्टर आबिद शेरवानी साहब के ख़यालात का आपने मुलाज़ा फ़रमाया, और वो आपके हमने नज़र करते हैं, और हम इसके बाद में जो दूसरा प्रोग्राम होगा वो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, और इसके बाद आपसे लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।